अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन व खातमुल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की नशिस्त में हम हज़रत सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की सीरत पाक पर गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। ये सिलसिला चंद नशिस्तों पर मुश्तमिल होगा। आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है, पहली नशिस्त है। तो आइए देखते हैं कि हज़रत सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के हालात व वाक़यात क्या थे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अनायत रब्बुल आलमीन बुरहानुल अत्तकिया आबिदा व सालिहा जाहिदा आरिफा कामिला हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अल्लाह ताला की बरगज़ीदा हस्तियों और बरगज़ीदा ख़वातीन में होता है। आप शब रोज़ इबादत इलाही में मशगूल रहती थीं और कसरत से गिरिया जारी किया करती थी। जब आपसे कसरत से गिरिया जारी करने का सबब पूछा गया तो आपने फरमाया, मैं तो उसके फ़राक से खौफज़दा हूँ जिसको महफूज तसव्वुर करती हूँ, और कहीं ऐसा न हो कि निज़ा के वक्त ये निदा आ जाए कि तू तो हमारी बारगाह के लायक ही नहीं है। इस्लामी तसव्वुफ में पहली खातून जिन्हें शोहरत दवाम हासिल हुई, बचपन ही में माँ बाप का साया सर से उठ गया। इंतहाई गुर्बत व इफलास के बावजूद आपने अपनी तालीम जारी रखी। रवायत है कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया था और आपको अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पूरा अबूर हासिल था। एक बार बसरा में शदीद कहत पड़ा। भूख से मजबूर होकर रिश्तेदारों ने आपको अतीक नामी सौदागर के हाथों फरोख्त कर दिया। फिर दौरे गुलामी में आपकी रूहानियत के असरार खुले। मशहूर है कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम व जलील बुजुर्ग भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। इंसान जल्दबाज भी है, नाशुक्रा भी और जालिम भी। बनी नौ आदम की इन ही कैफियत और जज्बात को खालिक कायनात में बड़े अजीब पैराए में बयान किया है। कभी कहा गया कि जब हम उसे रंजो अलम देते हैं और किसी आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं तो बार बार आसमान की तरफ देखता है और नहायत शिकस्ता व गमज़दा लहजे में कहता है कि इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं, ये सब तो आसमान की तरफ से है। फिर जब हम उसकी गिरियाजारी सुनकर उसके सर से बलाओं को टाल देते हैं और उसे अपनी नेमतों से सरफराज कर देते हैं तो वो बतौर फ़ख्र कहता है कि ये सब कुछ मेरे जोर बाजू का नतीजा है। इंसान के इसी मुनाफिकाना जज्बे का नाम जुल्म है। शिकस्त व रेख्त को अल्लाह के फैसलों से ताबीर करता है और फतूहात को अपनी कोशिशों तदब्बुर का नतीजा करार देता है। नाशुक्रा इसलिए कि अल्लाह की बख्शी हुई बेशुमार नेमतों को बेदरेग अपने इस्तेमाल में लाता है, मगर देने वाले की बेमिसाल फयाजियों का इतराफ नहीं करता। गर्द से रोज़ो शब को महज एक इज़्तिरारी अमल समझता है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं सो चलती ही रहेंगी, बारिश हो रही है सो होती ही रहेगी। मगर जब अचानक इस निज़ाम में खलल पड़ जाता है तो फिर आसमान की तरफ मुंह उठाकर चीखने चिल्लाने लगता है, हवाएं बंद क्यों हो गई और बारिश करम क्यों रुक गई।
اے خدا اے انسان چلانے والے ہواؤں کو اے ہواؤں کو چلانے والے ہواؤں کو چلا، اور اے پانی کے برسانے والے پانی برسا۔ پھر جب مرطوب ہوائیں نہیں چلتی اور زمین کو زندگی بخشنے والا پانی نہیں برساتا، تو یہی ناشکرے لوگ بزرگان دین کی خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، کھلے میدانوں میں نماز استسقاء پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، مگر بعض اوقات پانی پھر بھی نہیں برستا۔ گویا انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ رحمت باری جوش میں نہیں آتی۔ قدرت طے کرتی ہے کہ اب ناشکر گزاروں کی اس بستی کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوستو، سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے بارے میں روایت ہے کہ یہ سن 95 ہجری کی ایک بابرکت شب کی بات ہے کہ بصرہ کے ایک نیک سیرت شخص جناب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ 3 بیٹیاں پہلے بھی موجود تھیں، اس لیے نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سب بہنوں سے چھوٹی اور چوتھی بہن تھی۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک سفید پوش شخص تھے۔ گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا۔ غربت اور اسرت کے ان دنوں میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا، جس سے روشنی کا ہی انتظام کر لیا جاتا۔ انہوں نے کبھی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کیا تھا۔ گھر کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد ماجد سے کہا کہ فلاں ہمسایہ سے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں لا سکیں۔ آپ کے والد ماجد نے اس بات کا اپنے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مگر چونکہ معاملہ ایسا آن پڑا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا تو کسی سے قرض لیا جائے۔ چنانچہ بادل نخواستہ نصف شب کے وقت گھر سے نکلے اور ہمسایہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمسایہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دل گرفتہ ہو کر چپکے سے واپس اپنے گھر آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل، دل گرفتہ نہ ہو اور غم نہ کر۔ تیری یہ بچی جو آج پیدا ہوئی ہے مقبول بارگاہ الہی ہوگی، اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفا سے بخشے جائیں گے۔ اگر تم اپنی غربت کی وجہ سے دل گرفتہ ہو تو پھر صبح کے وقت اٹھ کر بصرہ کے حاکم عیسیٰ زروان کے پاس جانا اور میری طرف سے ایک خط لکھ لینا اور کہنا کہ تم ہر رات کو 100 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے اور جمعرات کی شب 400 بار درود پاک کا تحفہ بھیجتے تھے، لیکن گزشتہ جمعرات کو تم نے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجا اور درود پاک پڑھنا بھول گئے، اس لیے اس کے کفارہ میں 400 دینار حامل رکا کو دے دو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں ان کو خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوش بختی خیال کیا اور اس خیال کے آتے ہی دل پر رکت طاری ہو گئی۔ خوب روئے اور پھر جب سکون قلبی ہوا تو خط لکھا اور بصرہ کے حاکم کے محل میں جا پہنچے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بصرہ تک پہنچا دے۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔
پوچھا کہ خط لے کر آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربار نے کہا کہ وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی حاکم بصرہ دیوانہ وار باہر دروازے کی طرف بھاگا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، دل پر رکت کے باعث آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیے، اور اس خوشی میں کہ اسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ہے، 10,000 دینار بطور شکرانہ غرباء و فقراء میں تقسیم کیے۔ اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ ایک اور روایت کچھ اس طرح ہے کہ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ تک جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہیں تھا۔ شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی تو آپ خاموشی کے ساتھ گھر لوٹ آئے۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد؟ اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا، شیخ اسماعیل نے افسردہ لہجہ میں فرمایا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ تمہیں حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ تھا، اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے تھے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کر دے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ جب کھلی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربار کو دے دیا۔ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ اسماعیل کا خط جب اس نے دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربار سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز و محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کا انتظار محل کے دروازے پر کھڑا آ رہا ہے۔ دربان نے عرض کیا۔ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان تیز تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوت و عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو 400 دینار دے دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار دوسرے فقراء میں بھی تقسیم کیے۔ اپنے والدین کی چوتھی اولاد حضرت رابعہ تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کے سال پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اکثر مورخین سن 97 ہجری پر متفق ہیں۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کسی بھی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد چاروں بہنوں کی گزر بسر کس طرح ہوئی۔ بس قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار نے مالی معاونت کی ہوگی۔ پھر جب حضرت رابعہ بصری کی عمر 8-9 سال کی تھی تو وہ المناک واقعہ پیش آیا کہ پورا بصرہ خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنا آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ اسی سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر بصرہ کے مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دی۔ پھر آپ 4-5 سال تک ایک کنیز کی حیثیت سے تاجر عتیق کی خدمت انجام دیتی رہیں۔ باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچیاں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئیں۔ اس سلسلہ میں ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ رابعہ کہتے ہیں چوتھے کو آپ کے والد محترم جناب اسماعیل نہایت عابد و زاہد اور بڑے متقی و پرہیزگار بزرگ تھے۔ جناب رابعہ سے پہلے آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کے بعد آپ کی ولادت ہوئی تو 4 بیٹیاں ہو گئیں۔ چنانچہ آپ کے والد محترم نے اسی رائج سے آپ کا نام رابعہ رکھا۔ رابعہ کا اسم گرامی اسلام کی ان پاکیزہ اور نیک خواتین میں شمار ہوتا ہے جن کی ابتدا سے لے کر آخر تک تمام زندگی فقر و غنا سے عبارت ہے۔ رابعہ جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی عملی تفسیر تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے، فاقے کرتے اور نت نئے مصائب و آلام برداشت کرتے چلے جاتے، مگر زبان سے کبھی شکایت نہ کرتے اور نہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے۔ ظاہر ہے ایسے صابر و شاکر باپ کی بیٹی جو فطرتاً عابد و زاہدہ بھی شروع ہی سے ہو، آنے والے زمانے میں اپنے وقت کی صاحب عظمت اور خدا رسیدہ خاتون کیوں کرنا ہوگی۔ رابعہ کے والد ایک مفلوق الحال شخص تھے۔ عالم یہ تھا کہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی کپڑا لتا تو ایک طرف گھر میں اتنا بھی نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکتا۔ رابعہ کی والدہ نے جناب اسماعیل سے کہا کہ جائیے فلاں پڑوسی کے ہاں سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیے۔ یہ عہد کر چکے تھے کہ میں کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ خود کو دستے سوال دراز کر کے دوسروں کی نگاہوں سے نہیں گرائیں گے، مگر اب موقع کے نزاکت اور بیوی کے اصرار پر بادل نخواستہ ایک پڑوسی کے گھر پہنچے، مگر پھر وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ بیوی نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ بولے وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اسماعیل کو پڑوسی کی اس بے مہری اور اپنے سوال کے ہاں لے جانے کا بے حد قلق تھا۔ اسی عالم میں سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب آنکھ کھلی تو جو کچھ خواب میں دیکھا اور یاد تھا اسے ایک پرچہ پر لکھ کر امیر بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ امیر نے مضمون پڑھتے ہی حکم دیا کہ 10,000 درہم فقیروں کو اس شکرانے میں دے دیے جائیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، اور 400 دینار اس مرد کو دے آؤ اور اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ پھر وہ فوراً ہی بولا نہیں یہ بے ادبی ہے۔ جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو مجھے اس کی خدمت میں خود پہنچنا چاہیے۔
जनाब चुनाचे अमीर बसरा इस्माइल के घर पहुंचा, मुलाकात की, चलते हुए ये पेशकश कर दी कि आपको जिस शय की ज़रूरत पड़े मुझे इतला करवा दिया कीजिए। कुदरत खुदा कि जब राबिया ज़रा सियानी हुई तो माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये ज़माना आपके इम्तहान और इब्तला का शुरू हुआ। एक मरतबा बसरे में ऐसा कहते अजीम पड़ा कि लोग बच्चों और औरतों को उठा उठा कर ले जाते और बेचने लगे। राबिया बसरी की 3 बड़ी बहनें मालूम नहीं क्या हुआ, कहाँ गईं, वो इस कहत की नज़र हो गई। खुद राबिया का भी यही हाल हुआ। एक बेरहम डाकू उन्हें पकड़ कर ले गया, चंद रोज अपने पास रखा, फिर आपको एक और आदमी के हाथ बेच दिया। ये शख्स बड़ा संगदिल था, आपसे अक्सर बड़ी मेहनत मुशक्कत के काम लेता था, अक्सर भूखा प्यासा रखता। आप उसकी खिदमत करती, मसाइब उठाती, मगर मुंह से उफ तक न करती थी। एक मरतबा आप किसी काम के लिए कहीं जा रही थी तो कोई नामहरम सामने आ गया। आप उसे देखकर बेतहाशा भागी और भागते भागते गिर पड़ी और हाथ टूट गया। परवरदिगार की बारगाह में खड़ी हुई, रो रो के अर्ज किया, खुदाया मैं गरीब व यतीम और कैदी हूँ। अब हाथ टूट गया, लेकिन मुझे इसका गम नहीं। मालूम नहीं तू मुझसे राजी भी है कि नहीं। मैं सिर्फ तेरी रजा चाहती हूँ, और अगर मुझे ये हासिल हो जाए तो मुझे कुछ फिक्र नहीं। एक रात जनाब राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह खुदा के हजूर में सरबसजूद थी। इत्तेफाक से मालिक जाग रहा था। उसने कोई आवाज़ सुनी। उसने गौर से देखा तो राबिया सजदे में रो रो के अर्ज कर रही थी, खुदाबंद तू जानता है कि मेरे दिल की ख्वाहिश तेरे अहकाम बुझा लाने की है और आंखों की रोशनी तेरी दरगाह की खिदमत में है। अगर मैं खुद मुख्तार होती तो हर वक्त तेरी इबादत करती, लेकिन तूने मुझे चूंकि अपनी मखलूक का मातहत बनाया है, इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। मालिक ने राबिया के ये कलमात सुने तो उनकी ताखीर से उसका मुर्दा ज़मीर जाग उठा, शऊर बेदार हुआ। सुबह हुई तो ये दस्त बस्ता अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा और बसद अदब अर्ज किया कि आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं, यहाँ रहें तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जाना चाहें तो आपको इख्तियार है। मक्का और मदीना के बाद बसरा और कूफा के जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुक्म से आबाद किए गए इस्लामी उलूम के 2 बड़े मरकज़ थे। हर चंद बसरे में आपने बड़ी तकलीफ़ें उठाईं, तरह तरह के मुसाइब व आलाम बर्दाश्त किए, ताहम आपको बसरे के दरो दीवार से एक उन्स था, एक वालहियत थी। आज़ादी पाने के बाद अब आपकी इल्मी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आपने उलमाए इस्लाम से थोड़ी ही मुद्दत में कुरान हकीम और फ़िक़्ह व हदीस और गैर हम इस्लामी उलूम सीख लिए और उनमें यहाँ तक महारत पैदा की कि बड़े बड़े उलमा पर फ़ौक़ियत हासिल हो गई। इमाम सुफियान सौरी, इमाम मालिक बिन दीनार और बल्कि ऐसे खुदा परस्त आलम बाअमल और आबिद ज़ाहिद बुजुर्ग आपके हमनशीनों में शामिल थे और अक्सर मसाइल में आपसे मशवरे किया करते थे। मुख्तसर ये कि जो मकाम आपने इल्मी एतबार से पैदा किया वही मकाम ज़ुहद व इताअत में हासिल किया। अक्सर सारी सारी रात इबादत व मुनाजात में गुजार देती। इमाम सुफियान सौरी कहते हैं कि एक मरतबा रात को मैं राबिया बसरी के यहाँ मेहमान था। मैंने ये देखा कि वे इबादत के लिए शाम से मुसल्ले पर खड़ी हुई और सुबह कर दी। एक गोशा में अलहदा होकर मैंने सुबह की नमाज अदा की। औलिया इकराम की सीरत की किताबों में लिखा है कि फरीदुद्दीन अत्तार ने एक अमीर का वाक़या लिखा है कि एक मरतबा जनाब ख्वाजा हसन बसरी राबिया बसरी की ज़ियारत के लिए आए। उन्होंने देखा एक अमीर कबीर शख्स नहायत अफसुर्दा अजुर्दा खड़ा है। ख्वाजा ने माजरा पूछा तो वो कहने लगा, मैं दिनारों की एक थैली नज़र के लिए लाया हूँ,
मगर जनाब राबिया ने कबूल फरमाने से इनकार कर दिया। हो सके तो आप ही मेरी सिफारिश कर दीजिए। ख्वाजा अंदर गए और उसका पैगाम पहुंचाया। राबिया ने रोते हुए कहा, परवरदिगार जानता है कि मैं इससे दुनिया मांगना आर महसूस करती हूँ, हालांकि वो तमाम दुनिया का मालिक है। भला ऐसे शख्स से क्यों कर ले लूं जो उसका मालिक नहीं है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने जनाब ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिसों को सुना है, उनकी खिदमत में हाजिर हुई हैं। बाज़ कहते हैं कि राबिया के तजर्रुद इख्तियार करने का सबब जनाब ख्वाजा के मसलक की पैरवी के गलबा का नतीजा था, लेकिन ये सही नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दुनिया से बेपरवाही यकीनन जनाब ख्वाजा की सोहबत से पाई होगी। राबिया दुनिया की हर शय से बेनियाज थी। खुदा के हजूर में हमा वक्त हाजिर रहने और ख्याल इसियां पर दिन रात आंसू बहाने के सिवा उसे कोई दूसरा काम न था। यह हकायत तो अपनी जगह पर कतई दुरुस्त है, लेकिन ये वाक़या ख्वाजा का नहीं है। ख्याल कीजिए कि जनाब राबिया की विलादत 95 हिजरी में या 99 हिजरी में हुई है और वफात 180 हिजरी या 185 हिजरी में पाई। जनाब ख्वाजा का इंतकाल 110 हिजरी में हुआ है। उस वक्त जनाब राबिया की उम्र क्या होगी, कब कहत पड़ा, मुसाइब में गिरफ्तार हुई, उसके बाद रिहाई पाई और तबीयत में एक ज़बरदस्त इंकलाब आया, यानी दुनिया को ठुकराने और दिल से बेजार हो जाने का जज्बा पैदा हुआ। तमाम वाक़यात इस बात की दलील है कि जिस वक्त अमीर बसरा दीनारों की थैली लेकर हाजिर हुआ है, उस वक्त जनाब ख्वाजा इस दुनिया से बहुत पहले जा चुके थे। असल में ये वाक़या इमाम सुफियान सौरी का है। वही अक्सर पेशतर आपके पास आते जाते थे और रही इस मौका पर जनाब राबिया की ज़ियारत करने, और वही इस मौका पर जनाब राबिया की ज़ियारत कर आए थे। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के सने विलादत के मुतल्लिक़ सीरत निगारों में इख्तलाफ है। किसी ने 99 हिजरी लिखा है, किसी ने 95 हिजरी बयान किया है। इसी तरह वफ़ात के मुतल्लिक़ भी मुख्तलिफ ख्याल हैं। कोई कहता है कि किसी ने लिखा है कि 180 हिजरी में फ़ी अजल को लब्बैक कहा, किसी के नज़दीक 185वीं हिजरी में रहलत फरमाई। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा है कि एक मरतबा लोगों ने आपसे पूछा कि जब तक राबिया ऐसी एक ज़ईफ़ औरत नहीं आती उस वक्त तक आप वाज नहीं करते। इसका सबब आपने फरमाया, हाथियों की ग़िज़ा चींटियों को कैसे मिल सकती है। यह सवाल इससे नहीं कि आपने क्या जवाब दिया और लोगों ने आपसे क्या पूछा। कहना यह है कि अगर ये रिवायात राबिया के तरीक़े और दुरुस्त तस्लीम कर ली जाएं तो ख्वाजा साहब कि जिनका इंतकाल 110 हिजरी में हुआ है, या मान लिया जाए कि 111 या 114 हिजरी में वफात पाई, ख्वाजा की रहलत के वक्त राबिया की क्या उम्र होगी। ख्याल तो ये है कि ये वाक़या भी ख्वाजा हसन बसरी के ज़माने का नहीं है, ये इमाम सुफियान सौरी के वक्त का है। जनाब इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसरन हालात आप मुआसरीन में मुलाहज़ा फरमा चुके हैं। जनाब अज़हर जावेद अपनी किताब राबिया बसरी में लिखते हैं कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के वालिद जितने मुफलिस व गरीब थे, इतने ही बाज़मीर और गयूर भी थे। वो ज़ाहिद कामिल थे और ऐसे लोग किसी के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं करते। वो तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था जो वो अमीर बसरा के पास चले गए, वगरना उन्होंने सारी ज़िंदगी फ़क्र फाका में गुजार दी थी। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने भी इसी माहौल में परवरिश पाई और उनकी निस्बत
ابتدائی عمر یعنی بچپن میں ہی ان کی شخصیت میں مذہب، عفت اور محرومیت کی پنیری پیدا ہونے لگی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ تناور شجر کا روپ دار لے گئی۔ جس طرح ان کے والد نے ایمان و تقوی اور اصال و صبر کا دامن تھامے رکھا، اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن ہی سے قانے اور صابر و شاکر ہو گئی تھی۔ کھانا ملتا تو کھا لیتی، نہیں تو اپنے باپ کی طرح دونوں حالتوں میں خدا کا شکر ادا کرتی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ایک پھٹی اور بسیطہ سی گدڑی اوڑے رکھتے۔ ان کی والدہ بھی گھر کے انہی حالات میں خوش تھیں اور خود بھی قناعت پسند اور عفت مآب تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو دیگر کئی بزرگان دین آیا کرتے تھے، اور ایسے عالم میں جب وہ دعا فرماتے ہوئے گریہ وزاری کرتے تو ننھی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ والدین کے ساتھ شریک ہو جاتی اور پھر نہایت خوش الہانی سے بلند آواز میں کلام پاک کی تلاوت فرماتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے قرآن پاک اور بزرگان دین اور اللہ کے پرہیزگار بندوں کے اقوال ازبر تھے۔ روایت ہے کہ کسی نے بچپن سے لے کر تا دم مرگ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کبیدہ خاطر نہیں دیکھا، شکوہ کنان نہیں پایا اور کبھی کسی کو برا کہتے نہیں سنا۔ وہ جہاں ذہین و فطین تھیں وہیں نہایت شائستہ اور مہذب بھی تھیں۔ انہیں اوائل عمری سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی اور اس کے فرق کو جانتی تھیں۔ ایک دن سب گھر والے شام کے کھانے کے لیے بیٹھے، سب نے اشتیاق سے ہاتھ بڑھایا، مگر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دور پرے ہی بیٹھی رہیں۔ ان کے والد نے پوچھا، رابعہ تو کھانا کھا، کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ آپ نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا، والد محترم میں سوچ رہی ہوں خدا جانے یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جواب سن کر ان کے والد چونکے اور کہا، اے بیٹی کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمیں حلال کھانا نہ ملا ہو؟ تو ہم نے بھوک کو مٹانے اور شکم پوری کے لیے حرام شے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ ایک رات جب کہ حضرت رابعہ کی والدہ نے بچا ہوا کھانا سیج کے رکھنا چاہا تو پیالہ بالکل خالی تھا۔ رابعہ کے والد اس جواب اور ایسی ہی دوسری باتوں پر تعجب بھی کرتے اور حیران بھی ہوتے، کیونکہ یہ تو وہ سب باتیں تھیں جو انہوں نے عمر رسیدہ زائد دو بزرگ مفکرین کی مجلسوں میں اور وعظوں میں سنی تھیں۔ انہیں رابعہ پر رشک آنے لگتا کہ ابھی سے ہی ان کا میلان تباہ زہد کی طرف ہے اور اس کے خیالات میں پختگی ہے، گویا اس نے وہ ہدایت جو بے شمار لوگ برسوں کی عبادت و ریاضت سے پاتے ہیں، خدا کے فضل سے ابھی سے حاصل کر لی ہے۔ جب بھی کوئی آیت یا صورت حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ یاد کر لیتی اور نہایت خضوع و خشوع سے اپنے والد کو سناتی تو وہ آپ دیدہ ہو جاتے اور بے اختیار پکار اٹھتے، یا بار الہ تو نے اس لڑکی کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ بچی تو اور بچوں جیسی نہیں ہے۔ دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، تو باقی کے حالات انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔